السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از یور بردر خبیب شاہد وتھ کوئک اینڈ شارٹ ریمائنڈر. جیسا کہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس وقت اقوام عالم میں پوری دنیا میں ایک وبا پھیل چکی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، اور اس وقت ہر کوئی پریشان ہے، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، وہ عجمی ہو، وہ عربی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس وقت اس وائرس کی زد میں آ چکا ہے اور وہ پریشان ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں نجات مل جائے، ہمیں کوئی سبب اور ذریعہ ایسا مل جائے کہ ہم اس کرونا وائرس سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے کنبے اور قبیلے کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے وطن عزیز کو اور پوری دنیا والوں کو اس وائرس کی وبا سے بچا لیں. آئیے، نجات کیا ہے، ذریعہ اور سبب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر روایت موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے اور طبرانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے، اللہ کے رسول، من نجات، آپ بتا دیجئے نجات کس چیز میں ہے، ہمیں نجات کس طریقے سے حاصل ہوگی، وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں کہ ان کو استعمال کرنے کے بعد ان کو بروئے کار لا کر ہمیں نجات مل جائے گی. آپ علیہ السلام نے 3 نصیحتیں فرمائیں. سب سے پہلی نصیحت آپ علیہ السلام نے فرمایا، امسک علیک لسانک، اے میرے صحابی، اگر تم چاہتے ہو تمہیں نجات مل جائے، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنا شروع کر دو، اپنی زبان کے اوپر قابو پانا شروع کر دو، اپنی زبان کی حفاظت کرنا شروع کر دو. کیا مطلب؟ تمہاری زبان سے، تمہارے منہ سے جو بھی قول نکلے، جو بھی بول نکلے، وہ سچ اور صداقت کے اوپر مبنی ہونا چاہیے. تو پہلی چیز، ہمیں سچ بولنا ہے نجات حاصل کرنے کے لیے. آپ علیہ السلام نے ایک دوسری نصیحت فرمائی. وہ نصیحت یہ ہے کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اے میرے صحابی، تمہارا گھر تمہیں کافی ہو جائے. جب باہر دنیا کے اندر فتنے ہوں، وبائیں ہوں، آلام ہوں، مصیبتیں ہوں، تمہارا گھر تمہیں کافی ہو جائے. اور محدثین نے اس لفظ کا، اس جملے کا ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ تمہارا جو گھر ہے، تو اس گھر میں جو تمہاری بیوی ہے، تمہارے جو بچے ہیں، اور تمہارا جو رزق اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، تم اس سے خوش ہو جاؤ، تم اس سے راضی ہو جاؤ. دوسری چیز وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ. اور تیسری نصیحت نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اے میرے صحابی، اگر تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، تمہارے جو گناہ ہیں، تمہاری جو خطائیں ہیں، جو لغزشیں ہیں، جو سیاہ کاریاں ہیں، ان کے اوپر رونا شروع کر دو. گناہوں کو یاد کر کر کے ان کے اوپر رونا شروع کر دو. رب کے آگے سر بسجود ہو جاؤ، اپنی ناک رگڑنا شروع کر دو سجدے کے اندر کہ اللہ، تو غفار ہے، تو کریم ہے، تو رب العلا ہے، یا الہ العالمین، یا رب العالمین. یہ بڑی پریشانیاں ہیں، یہ کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما دے. میرے بھائی اور دوستوں، یہ آپ کو ایک حدیث سنائی ہے، اور اس حدیث کے اندر نجات کے 3 بہت بڑے ذرائع اور اسباب بیان کیے گئے ہیں. ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اس وبا سے، کرونا وائرس سے ہم سب کو بچائے، محفوظ فرمائے، اور اس دنیا سے اس وائرس کو ختم فرما دے. اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.